یہاں پر ایران کے تھرو اپیرنٹلی جعلی دودھ جو ہے وہ امپورٹ ہو رہا ہے, اسمگل ہو رہا تھا, امپورٹ کیا ہو رہا ہوگا, اسمگل ہو رہا ہے, اور وہ اب ڈسٹریبیوٹ ہونا شروع ہو گیا ہے ہمارے شہروں کے اندر. تو یہ ایک سر بڑی افسوسناک خبر ہے, کیونکہ یہ تو سر ہماری نیٹو انڈسٹری تھی کہ ہم یہیں جعلی کارکن کا کے بیچ دیتے ہوتے تھے, تو اب ہمیں جعلی چیز بھی جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑی ہے, اسمگل کرنی پڑی. یہ ایک سر نیا لیول اچیو کیا ہے ہمارے سب تمام لوگوں نے جو اس کے اندر پہلی ملاوٹیں کر رہے تھے. پہلے تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ ایسی چیز میں آپ ملاوٹ کر رہے ہیں, نمبر 1, اور نمبر 2 اگر آپ کو ملاوٹ کے اندر بھی آپ ایفرٹ کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے تو سر یہ ڈبل مسئلہ ہو گیا کہ ایفرٹ بھی نہیں کرنی اور جو ملاوٹی چیز ہے وہ بھی باہر سے منگوانی. بالکل سر, ایک تو یہ ہے کہ ملاوٹ اور جعلی دو علیحدہ لفظ ہیں اور ان کے علیحدہ مطلب ہیں. ملاوٹی دودھ جو ہے نا وہ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے, مطلب, اور خاص طور پہ اگر صاف پانی سے ہی ملاوٹ کی جا رہی ہے تو پھر تو بالکل بھی والیوم بڑھا رہے ہیں. اچھا, جعلی دودھ جو ہے نا وہ بہت بڑا پرابلم ہے, اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ پی رہے ہو وہ دودھ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اور اگین اس طرح کے بہت سارے سکینڈلز, اس طرح کی بہت ساری ادھر فیکٹریاں پکڑی گئیں, ان کو جو وہ بند ہوئیں, سارا کچھ. لیکن اب اگر یہ خبر آ رہی ہے کہ جی ایران کے تھرو منگوایا جا رہا ہے, تو یہ اگین جیسے آپ نے فرمایا کہ اب ہم سے جعلی کام بھی خود نہیں ہوتا. اور دوسری چیز اس میں یہ بھی ہے کہ شاید جو کام آپ خود کرتے ہو نا, آپ کی اس سے ایموشنل جو ہے اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, یہ میں نے جعلی کی ہے کہ یہ میں نے جعلی کی ہے. سو پھر جعلی بنانے والے کو پکڑے جانے پہ دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ میرا جعلی پکڑا گیا. تو میرے خیال میں انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم ایران سے اگر منگوا لیں گے نا تو پھر پکڑا جائے, دکھ تو نہیں نا ہوگا. وہ جو ایران میں جیسے بنا ہے وہ اس کا دکھ ہے, یہ میرا دکھ ہے نہیں. بالکل اسی طرح وہ جس طرح کارل مارکس صاحب کہتے تھے نا کہ آپ مطلب انسان میں ایلینیشن کیسے ہوتی ہے. ایلینیشن ایسے ہوتی ہے کہ وہ جو چیز بنا رہا ہے اگر اس کے پاس خود نہیں ہے, مطلب ایک بندہ جو جرمن کسی امیر ترین مطلب مہنگی ترین گاڑی کی فیکٹری میں گاڑیاں بناتا ہے, اس کے پاس وہی گاڑی ہونی چاہیے, اگر نہیں ہوگی تو وہ ایلینیشن کا شکار ہو جائے گا. تو اسی طرح سے میرا یہ خیال ہے کہ ایلینیشن کا شکار وہ نہ ہو, اس کا اپنا دل ہی نہ کرے ورکر کا کہ جعلی دودھ میں اپنے گھر لے کے جاؤں, اپنے بچوں کو پلاؤں. تو اس لیے اس نے بنانا چھوڑ دیا, وہ کہتے ہیں باہر سے منگوا کے کچھ کر لو. تو مطلب اسی قسم کی سوچی جا سکتی ہیں چیزیں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے, جعلی دودھ کیوں کہیں سے منگوانا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ایز اٹ از ٹرو فار موسٹ تھنگس کہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوکلی پروڈیوس سے امپورٹڈ سستی ہے. یہ بڑی بات ہے جو میں نے کر دی, لیکن ہے ایسی حقیقت ہے کہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں جو امپورٹڈ گڈز آتی ہیں, یہاں پہ ان سے بناتے ہیں ایک چیز اور لوکل مارکیٹ میں بیچتے ہیں وہ مہنگی ہوتی ہے, اور ڈائریکٹ امپورٹ کر لیں تو سستی ہوتی ہے. تو شاید سر یہاں پہ جو جعلی بھی کرنے کا میکنزم ہے اس میں جو چیزیں ڈالنی پڑتی ہیں جعلی کرنے کے لیے وہ امپورٹڈ گڈز ہوں, تو سب نے اجتماعی طور پہ فیصلے کیا یار باہروں منگوا لو, ساری تیار چیز منگوا لو, ریڈی میڈ. یہ ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, مطلب وہ جو کاروباری انسان ہے اس نے جعلی چیز کے اندر بھی مارجن جو اپنا انہانس کیا سر, اس نے اپنے آپ کو پروڈکشن سائڈ, مینوفیکچرنگ سائڈ سے ڈسٹریبیوشن پہ ڈال دیا سر. واہ, یہ ویسے اب جو ہے نا اس کے اوپر ایک تھوڑی سی بحث ہونی چاہیے, اور یہ بھی ایک نا بڑا ٹیبو سبجیکٹ ہے پاکستان میں, کہ مطلب پاکستان میں اگر آپ کہو کہ جی شہد جتنا کنزیوم ہوتا ہے اتنا تو پروڈیوس نہیں ہوتا, یا ڈیری جتنی پروڈیوس ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ کنزیوم ہو جاتی ہے, تو ذرا تھوڑا سا کیئرفل ہو جائیں. تو لوگ جو ہے نا وہ مائنڈ کر جاتے ہیں اس بات کو کہ نہیں یہ تو ان چیزوں کی تو افادیت اتنی زیادہ ہے کہ ہم ان کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. اچھا, آپ ویسے کئی اور ممالک دیکھیں مطلب تو اس میں آپ کو احساس ہوگا کہ اس میں ڈیری کا استعمال اتنا نہیں ہے, اور بڑی اچھی ہیلدی زندگی گزارتے ہیں وہ. پھر اگین بات وہی ہے نا کہ آپ کے ریسورسز, آپ کی آبادی کیا آپس میں میل کھاتے ہیں. مطلب آپ یا تو اپنے ریسورسز کے اوپر کام کریں, یا آپ تھوڑا سا اپنی پاپولیشن پلاننگ کے اوپر کام کریں, ورنہ پھر آپ اپنی ڈائٹری ہیبٹس کو چینج کریں. کیونکہ جو جعلی چیز آپ پی رہے ہو وہ آپ کو اگین پرسکرپشن کے ساتھ تو وہ آ نہیں رہی کہ ہم نے اس کے اندر کیا ملایا ہے, اس کے بعد آپ کے جسم میں کس قسم کی تبدیلیاں ہوں گی, آپ کو یہ کنزیوم کرنے کے بعد سال بھر میں کون سے ٹیسٹ کرواتے رہنا چاہیے, وی ڈونٹ نو. تو آپ کو اب یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ڈائٹری ہیبٹس چینج کریں. ہم اب جو ہے نا مطلب اگر ہماری عادت تھی کہ جی میرے تو دادا بھی یہ کھاتے پیتے تھے, میرے والد صاحب بھی یہ کھاتے پیتے, تو میں بھی آج یہ کروں, اب وہ دور نہیں رہ گیا. اب آپ اپنے لیے کوئی نئی چیزیں ڈھونڈیں. مطلب میں تو یہ جو لیب گرون میٹ آ رہا ہے, مطلب ابھی لانچ نہیں ہوا لیکن پوری دنیا میں تجربات ہو رہے ہیں اور وہ سارا کچھ, میں اس کے حق میں ہوں. سر میں آپ سے خلاف کروں گا سر, میٹ از میٹ سر. نہیں وہ ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, آپ کو صحیح میٹ ملتا ہے, آپ ضرور کھائیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لیب گرون میٹ جو ہے نا وہ ایک پرسکرپشن کے ساتھ آئے گا کہ آپ کو ایگزیکٹلی پتہ کیا ہے اس میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.